تو دیوبندیوں کے ساتھ پھر اختلاف ہمارا کیوں؟ وہ بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم حنفی ہیں، تو ان کے ساتھ اختلاف کیا ہے؟ تو بھئی ان کے ساتھ جو بنیادی اختلاف ہے ان کے اکابرین کی وہ گستاخانہ عبارات ہیں اور وہ خلاف اسلام عبارات ہیں جو جن کے اوپر علماء اہل سنت نے، چاہے وہ ہندوستان کے علماء اہل سنت ہو چاہے وہ عرب شریف کے علماء اہل سنت ہو، انہوں نے فتوے دیے کہ یہ گستاخانہ اور خلاف اسلام غیر اسلامی عبارات ہے۔ جب تک ان کے لکھنے والے ان گستاخانہ اور خلاف اسلام عبارات سے توبہ اور رجوع نہ کر لیں، ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق جائز نہیں۔ اور وہ عبارت کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک عبارت ہے مولوی اشرف علی تھانوی، جو کہ دیوبندیوں کے حکیم الامت جانے جاتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی کی کتاب حفظ الایمان کے صفحہ 13 پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے اشرف علی تھانوی نے ایک عبارت لکھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم وافرہ کثیرہ کو، علوم غیبیہ کو جانوروں پاگلوں کے علم کے ساتھ تشبیہ دی۔ اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان کے صفحہ 13 پہ لکھا، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی بچہ و مجنون پاگل بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم وافرہ کثیرہ کو جانوروں پاگلوں کے علم کے ساتھ تشبیہ دے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم غیبیہ شریفہ کی توہین اور گستاخی کی، اس پر علماء حرمین طیبہ نے فتویٰ دیا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتویٰ دیا، اور 350 ہندوستان کے علماء نے فتویٰ دیا اور تصدیقات کی کہ واقعی یہ عبارت غیر اسلامی اور گستاخانہ عبارت ہے۔ اس کے علاوہ ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند مولوی خلیل احمد سہارنپوری نے اپنی کتاب براہین قاطعہ کے صفحہ 55 پر یہ عبارت لکھی کہ الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ نعوذ باللہ تعالی۔ اس عبارت میں خلیل احمد سہارنپوری نے شیطان کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے زیادہ مانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم غیبیہ شریفہ کی یہاں توہین کی اور گستاخی کا ارتکاب کیا۔ اس عبارت پر بھی علماء نے فتویٰ دیا۔ اور بانی دارالعلوم دیوبند مولوی قاسم نانوتوی کی کتاب تحذیر الناس من انکار اثر ابن عباس، جس میں قاسم نانوتوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت زمانی کا انکار کرتے ہوئے مانا خاتم النبیین کا بھی انکار کیا اور حضور کی ختم نبوت زمانی کا انکار کیا۔ اپنی کتاب کے شروع بالکل خطبہ آغاز میں لکھا کہ سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بذات کچھ فضیلت نہیں۔ نعوذ باللہ کہا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہونا یہ عوام کا خیال ہے، اہل فہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بذات کچھ فضیلت نہیں۔ نعوذ باللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت معنی آخر نبیین ہونے کو عوام کا خیال ٹھہرایا، جبکہ یہ عوام کا خیال نہیں، مسلمانوں کا قطعی حتمی سمعی جزمی اور یقینی اور محکم عقیدہ ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں کے آخر میں مبعوث ہوئے۔ اب قاسم نانوتوی نے ختم نبوت کا معنی کا آخری نبی ہونے کا انکار کیا اور اس کو عوام کا خیال ٹھہرایا، نعوذ باللہ تعالی، جبکہ یہ مسلمانوں کا ایک قطعی عقیدہ ہے۔ اور صفحہ نمبر 65 پہ لکھا کہ بالفرض، بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ اور پھر صفحہ نمبر 85 پہ آگے جا کے لکھا کہ بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ تو یہ ساری عبارات جو اکابرین دیوبند نے اپنی کتابوں میں لکھی، ان عبارات کے اوپر علماء عرب نے اور ہندوستان کے 350 علماء نے
فتاوا جات اور تصدیقات ان کے اوپر لکھی کہ یقیناً یہ گستاخانہ اور کفریہ اور خلاف اسلام عبارات ہیں، تو ان عبارات کی وجہ سے ان پر فتوے لگے اور آج تک ان کو ان گستاخانہ اور غیر اسلامی عبارات سے برات کا اظہار کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، اور نہ ان لکھنے والوں نے اپنی ان عبارات سے توبہ اور رجوع کیا۔ اصل جو اختلاف ہے یہ گستاخانہ اور غیر اسلامی عبارات ہیں جو اصل میں نزاع کا اور اختلاف کا باعث بنی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت بریلوی انہی عقائد و نظریات پہ آج بھی قائم ہے جو حضرت امام ربانی مجدد الافسانی علیہ رحمہ، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلی اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلی اور دیگر اکابرین اسلام اور اکابرین اہل سنت و جماعت کے ہیں۔